السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ سورہ بقرہ آیت 1۔ الف لام میم۔ سب سے پہلے تو اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ میں دوبارہ مینشن کر دوں کہ ہم نے میم کے اوپر کیونکہ تشدید ہے اور جس حرف پر تشدید ہوتی ہے اس پر ہم تھوڑی سختی کرتے ہیں، تھوڑا اس کو زیادہ مینشن کرتے ہیں، جیسے لام میم، ٹھیک ہے؟ تو ایک اس کا پروننسیشن ٹھیک سے ہونا چاہیے۔ اوکے، اب یہ جو لفظ ہے الف لام میم ہو گئے، حا میم، طا سین، قاف نون، یہ مختلف صورتیں آتی ہیں جن کا جو سٹارٹ ہے وہ ان حروف سے ہوتا ہے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میم، قاف، طا، مقطعات، عین، الف، تا۔ یہ قطع سے ہے، قطع ہوتا ہے نا کاٹنا، آپ نے سنا ہوگا قطع تعلق، توڑنا، تو یہ چیز جو ہے نا قطع سے نکلا ہے مقطعات، یعنی اسے توڑ توڑ کے پڑھتے ہیں، اسے ہم علم نہیں پڑھیں گے، اسے ہم الف لام میم الگ الگ کاٹ کاٹ کے ہر حرف علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ اس کے جو معنی ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں، اور ایسی کوئی روایت بھی نہیں ملتی ہے کہ صحابہ نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہو کہ اس کا کیا معنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی میں اس وقت بہت زیادہ یہ عربی ادب، شعر و شاعری کا بہت رواج تھا جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا، تو ایسے جو الفاظ تھے ان سے عربی لوگ فیملیئر تھے، یعنی یہ الفاظ جو بولے جاتے ہیں یہ متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں، توجہ حاصل کرنا، کسی کو حیران کرنا۔ ان کے جو معنی ہیں وہ ہمیں نہیں بتائے گئے، تو اس لیے اپنی طرف سے ہم ان کے معنی نہیں بنائیں گے۔ البتہ ان 3 حروف کے پڑھنے سے بھی ہمیں ہر حرف کا ہر ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ بھی جنہیں ترجمہ ابھی نہیں آتا، جو نہیں جانتے لیکن صرف عربی ہی پڑھ رہے ہیں، تو اس سے خیر و برکت اور ثواب وہ بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ الف لام میم کی ہی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دی ہے کہ ہر حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور پھر مثال میں انہوں نے الف لام میم کہا کہ اس کے الف پر 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں۔ تو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، خواہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، معنی پتہ ہے یا نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک بات ہو گئی کہ جسے نہیں بھی معلوم وہ بھی جب پڑھتا ہے تو اس کی خیر سے محروم وہ بھی نہیں رہتا۔ اچھا جی، دوسری چیز کہ اس کے معنی ہمیں نہیں بتائے گئے تو ہم خود سے اس کے معنی نہیں بنائیں گے، یہ متشابہات میں سے ہیں، ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تو ہم ایز اٹ از اس کو ایسے ہی ایکسیپٹ کریں گے۔ آیت نمبر 2، ذالک، یہ، الکتاب، کتاب، لا، نہیں، غیبہ، کوئی شک، فیہ، اس میں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے لیے۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب یعنی جب اشارہ ہم کرتے ہیں نا یہ وہ والا ہی اس میں اشارہ ہے۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے سمپلی لکھا ہو نا کتاب، تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی بک، لیکن جب الف لام شروع میں لگا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ عربی میں جب بھی کسی چیز کو خاص کرنا ہوتا ہے تو اس کے شروع میں الف لام لگا دیا جاتا ہے، وہ کامن ناؤن سے پراپر ناؤن اس کو بنانے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مسجد، تو وہ تو کوئی بھی مسجد ہے، لیکن المسجد جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب کہ کسی خاص مسجد کی بات ہو رہی ہے، اسپیسیفکلی کسی کی طرف اشارہ ہے، کوئی عام بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ذالک الکتاب، یہ کتاب، الکتابوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کسی خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور کون سی کتاب؟ قرآن، ٹھیک ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب، لا، نہیں، لا کا مطلب ہر جگہ نہیں ہی ہوتا ہے، اس کے یعنی اور کوئی معنی نہیں بنتے، تو یہ جہاں بھی آئے گا آپ نے اس کا ترجمہ نہیں ہی کرنا ہے۔ ریبہ، ریبہ ہوتا ہے شک، ایسا شک جو کہ بے چینی پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ اب کیا سین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو
اس کے جو مشرکین مکہ تھے وہ اضطراب کا شکار ہوتے تھے، یعنی بے چینی انہیں اس چیز کی ہوتی تھی کہ جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، ایک تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہ کسی سے کاپی کر رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگوں نے کہنا شروع بھی کیا تھا کہ انہیں کوئی سکھا جاتا ہے اور یہ وہ، لیکن پتہ سب کو تھا کہ بھئی وہ تو امی تھے، انہوں نے کسی سے نہیں سیکھا تھا، پھر انہوں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، یہ بھی ان کا ٹریک ریکارڈ تھا، تو اور پھر اس کے اندر پھر جب آخرت کی بات بہت زیادہ کی گئی قرآن مجید میں، اس کی دعوت بہت تھی، حالانکہ جو مشرکین مکہ تھے ان کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ مرنے کے بعد آخرت ہوتی ہے، حساب کتاب ہوتا ہے، یہ آگے آئے گی آیات بھی کہ وہ کہتے تھے کہ لو ہماری تو ہڈیاں بن جائیں گی اور یہ وہ کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ ان کے لیے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو یہ لیکن ظاہر یہ چیز انہیں بے چین کرتی تھی کہ بھئی یہ تو وہ انسان ہے جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ پتہ تو لگ رہا ہوتا ہے انسان کو کہ یہ عام بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، چاہے وہ اسے کتنی جھٹلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ذہن میں تو ان کی یہ چیز آتی تھی، اور پھر یہ بات بھی آتی تھی کہ اگر ان کی یہ بات سچ ہوئی اور آخرت والی ہی بات نکل آئی تو پھر ہماری تو خیر نہیں ہے۔ تو ایک ایسا شک جو کہ آپ کو بے چین کرے اسے کہتے ہیں ریب۔ ہمارے یہاں پر لوگ نام رکھتے ہیں لا ریب، تو یہ کوئی نام نہیں ہے لیکن بس یہاں پہ رکھا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں۔ فی ہی اس میں، فی بھی میں کی سینس دیتا ہے ان، تو اس کا بھی ترجمہ آتا ہے جہاں تک وہ اسی سینس میں ہی آتا ہے، انہیں ہم حروف جر کہتے ہیں، فی علی من اور یہ سب، لیکن چلے خیر وہ گرامر کی باتیں انہیں آپ اگنور کریں۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریبہ نہیں ہے فیہ، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہدایت دیں اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھائیں، اس پر چلائیں، تو اب آگے اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت ہمارے لیے اب کھول دی ہے کہ اب ساری آگے سے جو قرآن ہم پڑھیں گے اس میں رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اور ہمیں شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ کتاب جو آپ پڑھنے لگے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں کہ آپ جو پڑھنے لگے ہیں وہ ایک پرفیکٹ چیز ہے، وہ آپ کو مس گائیڈ نہیں کرنے لگی، آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں بتانے لگی کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہو۔ کسی بھی کتاب نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم 100% صحیح ہیں، یہاں تک کہ پہلی جو الہامی کتابیں بھی موجود ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے، آپ بائبل وغیرہ دیکھ لیں تو ان کے بھی علماء یہ کلیم نہیں کریں گے کہ نہیں یہ 100% صحیح ہے، اس میں ایک بھی چیز ادھر ادھر نہیں ہے، لیکن واحد قرآن مجید ہے جس کا یہ کلیم ہے کہ اس میں کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے، اور یہ آج تک اپنے اس کلیم پر قائم ہے۔ تو اس لیے جو بھی قرآن کو پڑھے وہ اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ وہ کوئی ٹائم نہیں ویسٹ کرنے آیا، وہ جس کتاب کو پڑھ رہا ہے وہ 100% ٹھیک ہے اور وہ اس کو درست بات ہی بتائے گی۔ ہدن، ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ ہدن کا ہم نے پیچھے بھی دیکھا تھا، اہدنا میں نے بتایا تھا کہ ہدا سے ہے اہدنا، یعنی بہت مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، ٹھیک ہے۔ ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے۔ یہ جو لل ہوتا ہے نا یہ کے لیے کی سینس دیتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، تو اللہ کے لیے، اسی طرح یہاں للمتقین، متقین کے لیے۔ اب یہاں پر ایک مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ یہ صرف متقین کو ہی ہدایت دے گی، سب کو نہیں دے گی؟ تو ایسا نہیں ہے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ہدی للناس بھی کہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت پکڑتے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو صحیح بات جاننا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان ہے، وہ کسی سمندر پہ گیا ہے، وہ اس میں سے ایک گلاس پانی کا بھر کے لے آیا، اب ایک وہ اتنا بڑا ڈول لے کے آ گیا، وہ زیادہ ڈول بھر کے لے گیا پانی کا، تو جس کے پاس جتنی وسعت ہوگی وہ اس سے اتنی ہی زیادہ برکتیں اور خیر سمیٹے گا۔ ایک مجلس ہے، اس میں کوئی جا کر بات کر رہا ہے، 100 لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کوئی بات بتا رہی ہوں تو کوئی اس بات کو سن کر اگنور کرے گا، کوئی اس بات کو سنے گا تو وہ اس کو سیریس لے گا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اور کوئی اس بات کو صرف نالج کے لیے سنے گا کہ ہاں چلو بس مجھے پتہ ہو کہ کیا بات ہے، باقی میں نے کون سا عمل کرنا، لیکن بس پتہ ہے، سن لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب سب کے لیے اوپن ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کا اوپن میسیج ہے، لیکن اس سے ہر کوئی اپنی اپنی نیت کے مطابق اس سے ہدایت لیتا ہے، اس سے فائدہ لیتا ہے۔
تو ہم نے بھی اپنی نیت کو دیکھنا ہے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہیں تو کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، فائدہ لینے کی نیت سے کہ صرف علم آ جائے، یا ہم اپنے کوئی شہرت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، یا ہم اپنا احتساب کرنے یا اپنے آپ کو درست کرنے کی نیت سے، رہنمائی کی نیت سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیت پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے چیز. تو جس کے دل میں بھی چاہت ہوگی ہدایت لینے کی تو وہ اس سے ہدایت پک کر لے گا. ٹھیک ہے، تو ذالک الکتاب، آئی ایم سوری وہ درمیان میں کال آ گئی تھی، پتہ نہیں میں کہاں تھی. اچھا جی، تو بہرحال تو ہم نے اس چیز کو نوٹس کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے اسے سیکھ رہے ہیں. یہ سب کے لیے اوپن ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے، تو اس سے جو ہدایت لینا چاہے گا تو وہ ضرور اس سے ہدایت پا لے گا. تو ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے انشاءاللہ. باقی نیکسٹ میں ہم کل دیکھیں گے کہ جو متقین ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کیا بتائی ہیں. تو وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.